امام الانبیاء سید المرسلین سرکار دو جہاں فخر دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے، بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کہب بن لوہی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماہد بن عدنان بن عدو بن حکوم بن نحور بن تیرہ بن یحرب بن یشجب بن ثابت بن اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بن طارق، انہی کو آذر کہا جاتا ہے، بن ناحور بن سارو بن راہو بن فالح بن قہر بن شالح بن ارشفت بن ساہم بن نوح بن لامک بن متشالح بن احنو، اور یہی حضرت ادریس پیغمبر علیہ السلام ہیں، بن پرو بن مہلیل بن کنیل بن یانش بن شیش بن آدم علیہ السلام ہے۔ یہ شجرہ نسب سیرت ابن ہشام سے لیا گیا ہے، اور حضرت ابن ہشام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ شجرہ مجھے زید بن عبداللہ الکانی کے ذریعے محمد بن اسحاق مطلبی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمان الہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، الغرض اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی نشانیاں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ موجود ہے، اور آپ کی ذات تمام مخلوق کے لیے عظیم احسان والی ذات ہے، کیونکہ آپ کی بدولت کون و مکان کو وجود عطا ہوا، اور پھر تمام انسانوں اور جنوں پر بھی آپ کا عظیم احسان ہے کہ آخرت میں آپ کی شفاعت کبریٰ سے تمام جن اور انسان نفع اٹھائیں گے، اور روز محشر کی ہولناکیوں سے چھٹکارا پائیں گے، اور امت محمدیہ یہ تو آپ کا سب سے بڑا احسان ہے، فرمان باری ہے۔ بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جب ان کے درمیان ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اگرچہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔